على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ فرعون کے پاس گئے اور اس کو دین کی دعوت دینے لگے، چونکہ اللہ کا ہی حکم ہوا تھا۔ بہت سی باتیں ہوئی اور پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا، میں بہت غور و فکر کے بعد یہ بات بول رہا ہوں۔ اور پھر فرعون نے حامان کو بولا کہ میرے لیے ایک بہت اونچا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس نے جو ہے بہت اونچا محل بنایا، یہاں تک کہ اینٹیں ختم ہو گئی، گارا ختم ہو گیا، معمار تھک گئے، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ اور وہ تو ابھی جو ہے بادلوں تک بھی نہ پہنچ سکا، اتنا اونچا محل اس نے بنایا۔ بادل تک نہیں پہنچا تو چاند تک کہاں پہنچ سکتا تھا، چاند تک نہیں پہنچا تو سورج تک کہاں پہنچ سکتا تھا، سورج تک نہیں پہنچا تو ستاروں تک کہاں پہنچ سکتا تھا، اور کہاں آسمان تک اس کی رسائی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، بس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے اور زمین میں فساد برپا نہ کر دے، یعنی اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیے، اب فرعون کے خاندان کا ایک مومن، اس نے ان کو جو ہے نصیحت کرنا شروع کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کے خاندان کے ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آیا؟ اور فرعونیوں کے اس ہدایت یافتہ آدمیوں نے کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کیوں کرتے ہو اور کیوں انہیں اذیت دیتے ہو؟ اور جب تم ایمان نہیں لائے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان کا راستہ خالی کر دو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا، اور جب تم اسے تکلیف دو گے اور تم خود اس میں جا پڑے اور وہ نبی ہوئے تو تمہاری بربادی ہے، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اپنے ملک پر غرور نہ کرو اور اپنی طاقت اور لشکروں پر ناز نہ کرو۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، غالب ہو زمین میں تو کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آیا ہمارے پاس؟ فرعون کا جواب یہ تھا، میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجھی مجھ کو، اور میں تو تمہیں راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور ہدایت یافتہ آدمی نے اپنی قوم کو برے انجام اور ظالموں کے ٹھکانے سے ڈرانے کا ارادہ کیا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر وقت اگلے فرقوں کا، جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا
اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ اور اس ایماندار آدمی نے انہیں قیامت کے دن کا خوف دلایا۔ اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی ساتھ والی یعنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر جو لوگ ہیں ڈر والے، تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے۔ اس دن وہ بادشاہ جو جبار ہے پکارے گا، کس کا راج ہے؟ اس دن اللہ کا جو اکیلا ہے، دباؤ والا ہے۔ اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، کوئی نہیں ان کو بچانے والا۔ اس ایماندار آدمی نے کہا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن چیخ و پکار کا، جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ اور اس ایماندار آدمی نے کہا، بے شک اللہ نے تمہیں ایک بڑی نعمت دی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، یہاں تک کہ جب چلی گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام تھے جنہیں نہ تم نے پہچانا اور نہ ان کی پوری قدر کی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تم نے کہا سبحان اللہ، نبی تھے اور ان جیسا کوئی نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام جیسا بادشاہ کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام جیسا آدمی کوئی نہیں، اور اس کے بعد ہمارا نبی کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا؟ کبھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا، تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب مر گیا کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ تم اس نبی کے بعد بھی ایسے ہی کرو گے اور نادم و پریشان ہوگے۔ وہ ہدایت یافتہ آدمی ان سب کو سمجھا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قدر کر لو، ان کے جانے کے بعد پھر افسوس ہوگا، جیسے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے جانے کے بعد ہم سب کو افسوس ہوا، اور ہم سب کہہ رہے تھے کاش کہ ہم ان کی قدر کر لیتے جیسی ان کی قدر کرنے کا حق تھا، کاش ہم ان کو پہلے سمجھ جاتے، اگر ہم ان کو پہلے سمجھ جاتے تو ہم ان کو ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کرتے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہے، ان کے پاس معجزات ہیں، ان کے پاس ایسا عصا ہے کہ جس کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے اور حقیقت کا اژدہا بن جاتا ہے۔ اگر وہ جادو کا اژدہا ہوتا تو جادوگروں کی تمام رسیوں کو ہڑپ نہ کر جاتا، سب کو کھا نہ جاتا، بلکہ جس طریقے سے ان جادوگروں کی، اتنے بڑے بڑے جادوگروں کی رسی تھی، ایسے ہی وہ بھی ایک لکڑی ہوتی جو دکھنے میں سانپ نظر آتی لیکن حقیقت میں وہ لکڑی ہوتی، مگر ایسا نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جب اس کو اللہ کے حکم سے زمین پر ڈالتے تھے تو وہ حقیقت میں اژدہا بن جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے تو وہ ایسا چمکدار روشن سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا نکلتا، بغیر کسی بیماری کے،
یعنی اس میں کوئی برس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ان کا ہاتھ چمک اٹھتا تھا جب وہ اس کو اپنی بغل میں داخل کرتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات ہیں جن کو دیکھ کر ہم سب کو ایمان لے آنا چاہیے اور ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، وہ ہدایت یافتہ آدمی ان سب کو سمجھاتا رہا، تو آئیے آگے بھی آدمی کی نصیحت ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔